اپنی سوچ کو پاکیزہ کرنا پڑے گا۔ سوچ کو پاکیزہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ اپنی سوچ کو پازیٹیو کرنا پڑے گا، یعنی وہ تمام نیگیٹو تھنکنگ، وہ منفی سوچیں، وہ خیالات، وہ بدگمانیاں، وہ حسد، وہ دشمنی، وہ عداوت، وہ گرج، اس سے اپنی سوچوں کو پاک کرنا ہوگا۔ جب آپ اس سے اپنی سوچوں کو پاک کریں گے تب آپ کی سوچ مثبت کہلائے گی۔ اور مثبت سوچ کی خاصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ انشاءاللہ اچھا ہوگا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ یہ جو دو جملے ہیں نا، انشاءاللہ اچھا ہوگا اور یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ مثبت سوچ کے کمپوننٹ ہیں، یعنی آپ کمپوننٹ کہہ لیجئے یا یہ اس کا اسکرپٹ ہے۔ کہتے ہیں نا کیسے سوچیں مثبت۔ آپ یہ دو جملے بول کے دیکھیں، آپ کی سوچ کس طرح سے چینج ہوگی، 180 ڈگری کے اینگل سے چینج ہو جائے گی۔ اور یہ ایک طرح کا اسکرپٹ ہے جو آپ اپنے آپ کو پڑھ کے سنائیں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ فقیر صرف، یعنی فقیر سے مراد ایک انسان صرف اپنی ذات کی خامیوں پر نظر رکھتا ہے اور اسے دوسرے کی ذات کی خامیاں نظر نہیں آتی۔ اللہ سے قرب کا دوسرا معاملہ کیا ہے؟ اپنی ذات کی خامیاں ڈھونڈیں، میری ذات میں کیا خامیاں ہیں۔ کبھی بیٹھ کے ایکسرسائز کی، کبھی سوچا کہ میری ذات کی کیا خامیاں ہیں۔ ہم یہ ایکسرسائز بہت کم کرتے ہیں، کیونکہ ہم جب بھی کسی انسان سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم اس کو جج کرنا شروع کرتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے اس کی بات میں سے کوئی ایسا جھول ضرور نکالتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا دل اس کے ساتھ آٹومیٹکلی دور ہو جاتا ہے۔ تو اپنے دل کو ٹٹولے اپنی ذات کی خامیوں کے لیے۔ اپنی ذات کی خامیاں کیا ہے؟ مجھ میں کیا خامی ہے؟ مجھ میں بھی ساری خوبیاں تو نہیں ہوں گی نا، کچھ نہ کچھ خامیاں تو ایسی ہوں گی ہم سب کے اندر، جو ہم نے اپنے آپ سے بیٹھ کے سوال کرنا ہے کہ میں نے ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے اب تک کیا کیا۔ پہلے تو ایک کام کریں کہ اس کی لسٹ ترتیب دیں، میرے اندر یہ خامیاں ہیں، میں پڑھ رہی ہوں بہت عرصے سے لیکن میری اب تک اس خامی کے اوپر میں اوورکم نہیں کر پائی۔ ہاں، اس چیز کے اوپر میں نے کنٹرول کر لیا، لیکن یہ ایک چیز ایسی ہے جس کے اوپر میں ابھی تک کنٹرول نہیں کر پائی۔ اس خامی کو لکھیں اور اس کے اوپر کام کرنا شروع کریں۔ اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی پلان کیجئے، کیونکہ جب تک آپ کوئی اسٹریٹجی نہیں بنائیں گے اس خامی کو دور کرنے کے لیے، وہ خامی آپ کی دور نہیں ہوگی۔ اور ہمیں دوسرے کی خامیاں نظر بھی اسی لیے آتی ہیں کیونکہ ہم اپنی خامیوں کو ناپتے نہیں ہیں۔ جب دیکھیں گے تو انشاءاللہ دوسروں میں خامیاں نظر آنی بند ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے لیکن وہ اپنے بندوں کے بارے میں حساس بھی ہے۔ ہمیں اس بندے سے ڈرنا چاہیے جو زیادتی کے جواب میں مسکرا دیتا ہے اور جواب نہیں دیتا، اور اس کی وہ مسکراہٹ عرش کو ہلا دیتی ہے۔ تیسری بات کیا ہے کہ ہم اللہ کے حقوق یعنی عبادات کو احسن طریقے سے ادا کریں۔ 3 باتیں انہوں نے کہی ہیں نا، ایک بات تو مثبت سوچ ہو گئی، دوسری بات اپنی ذات کی خامیوں کو تلاش کرنا ہے، تیسری بات اپنی عبادات کو احسن طریقے سے ادا کرنا ہے۔ یہ وہ 3 چیزیں ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا ذریعہ بنتی ہیں، جو آپ کو اپنے رب سے قریب کرتی ہیں۔ جب آپ یہ تینوں کام کر لیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے کوالیفائڈ ہو جائیں گے۔